قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون ولما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا گیا تھا. اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے. جب یوسف ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا. پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو تم لوگ چور ہو. انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھوئی گئی؟ سرکاری ملازموں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا. اور اعلان کرنے والے نے کہا کہ جو شخص بھی لا کر دے گا اس کے لیے 1 اونٹ برابر انعام ہے اور میں اس کا گارنٹی لیتا ہوں. ان بھائیوں نے کہا خدا کی قسم ہم لوگ خوب جانتے ہیں، تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور یہ کہ ہم چوری کرنے والے لوگ نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے. ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیتے ہیں. تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کے تھیلوں کی تلاشی لینا شروع کی اور پھر اپنے بھائی کی تھیلی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی. اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی اور اس کا یہ کام نہ تھا کہ وہ بادشاہ کے دین اور مصر کے شاہی قانون کے اعتبار سے اپنے بھائی کو پکڑتا، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے. ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں اور ہر علم رکھنے والے کے اوپر ایک علم رکھنے والا ہے. تب بھائیوں نے کہا کہ اگر یہ چوری کرے تو کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے. یوسف ان کی یہ بات سن کر پی گیا. حقیقت ان پر کھولی نہیں، بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گیا کہ شریر لوگ تو تم ہی ہو اور جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے. انہوں نے کہا کہ اے ہمارے سردار ذی اقدار و عزیز، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجیے کیونکہ ہم آپ کو ایک نیک انسان پاتے ہیں. یوسف نے کہا خدا کی پناہ کیا میں کسی دوسرے شخص کو رکھ لوں؟ وہ شخص جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر ہم دوسرے کو رکھیں تو تب ہم ظالم قرار پائیں گے. ولما دخلوا علی یوسف آوا الیہ، گزشتہ آیات میں آپ سن چکے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی شہر کے مختلف دروازوں سے مصر میں داخل ہوتے
اور اس لیے داخل ہوتے ہیں کہ یہ بادشاہ کی خصوصی طلب کے اوپر آ رہے ہیں. یہ پورا اندیشہ ہے کہ اگر یہ لوگ جتھا بنا کر آئیں گے تو جو سازشی لوگ ہیں سرحد پر ان کو گرفتار بھی کر سکتے ہیں، ان پر کوئی الزام بھی لگا سکتے ہیں. باپ نے وصیت کی تھی کہ تم اکیلے اکیلے جانا، مگر یہ کہ تم کو گھیر ہی لیا جائے، اور میں تم کو خدا کی تدبیر سے نہیں بچا سکتا. لیکن یہ ایک دل میں کھٹک تھی یعقوب کے جو انہوں نے کی، اور حقیقت میں ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہاں پر لوگ کچھ کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو ڈر یہ تھا کہ نظر لگ جائے گی. تو قرائن سے اندازہ یہ لگتا ہے کہ نظر کی بات نہیں ہے، بلکہ جب وہ کہتے ہیں کہ ان حکم الا للہ، حکومت تو اللہ ہی کی ہے، اور کہتے ہیں کہ تم کو گھیر نہ لیا جائے کہیں، تو ڈر انہیں صرف یہ ہے کہ کہیں وہ جاسوس قرار دے کر سرحد کے پار سے آئے ہوئے لوگ قرار نہ دے دیے جائیں، گھسپیٹیے نہ بنا دیے جائیں. یہ گھسپیٹیے ہیں، اور اس جرم میں کہیں نہ گرفتار کر لیے جائیں، اس لیے کہ نظر کا کوئی تذکرہ اور کوئی قرینہ ہے بھی نہیں اس پوری آیت، تو اس کو مانا چاہیے. اب 22 سال کے طویل عرصے کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں. یہ آپ کو میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کے مختلف بھائی کئی ماؤں سے تھے، لیکن ان کے سگے بھائی جو باپ اور ماں شریک تھے، یہ ایک ہی بھائی تھے بنیامین، جو رہ گئے تھے. یوسف علیہ السلام کنویں میں پھینک دیا گیا تھا. یہ وہاں سے نکل کر مصر میں آئے، مصر میں آ کر یہاں تک کہ یہ آج بادشاہ کہلا رہے ہیں. آیت میں اشارہ ہے بادشاہ کا پیمانہ کھو گیا ہے، یعنی یوسف علیہ السلام بادشاہ بن چکے ہیں. یہاں تک پہنچے، لیکن دوسرے بھائی جناب بنیامین جو ہیں وہیں رہ گئے ہیں باپ کے پاس، اور ان کو طلب ہے. ظاہر بات ہے کہ جس حسد کا، جس رشک کا مقابلہ جناب یوسف علیہ السلام کو کرتے رہے زندگی بھر، جب تک بھی وہاں رہے بھائیوں میں، تو ان کے چھوٹے بھائی کے ساتھ بھی سب کچھ ہو رہا ہوگا. انہیں اپنے بھائی کی فکر ہے. باپ کا تو احترام کرتے ہیں سارے بیٹے، لیکن بھائی کا احترام نہیں کرتے. ان کے بھائی کو اندیشہ ہے، اس لیے باپ سے پہلے بھائی کی فکر ہے ان کو. 22 سال کے طویل عرصے کے بعد جب بھائی کی ملاقات ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ساری کہانی جو 22 سال میں بیت گئی ان کے اوپر، وہ ساری بیان کی انہوں نے. اور خود اس سفر کے دوران بھی جو کچھ بھی انہیں کہا سنا گیا ہوگا، وہ سب کچھ انہوں نے بیان کیا. جب دل میں جلن اور رشک اور حسد ہے، اور بادشاہ کی خصوصی بلاوے پر آ رہے ہیں، اور سارے بھائی جانتے ہیں کہ اصل بلانا تو اس کا ہے، بنیامین کا، تو سارے تانے انہی کو دیے گئے ہوں گے کہ یہ جا رہے ہیں خصوصی مہمان، اسپیشل گیسٹ جا رہے ہیں. صاحب ان کا ملاحظہ فرمائیے کہ چونکہ جن سے دل میں رہی ہے ہمیشہ کھٹک، جب اس کو اتنا بڑا اعزاز مل رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کیا کچھ نہ کہا گیا ہوگا. یہ ساری بات بتاتے ہیں جا کر. یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو ظاہر کر دیتے ہیں اپنے بھائی کے اوپر، دیگر بھائیوں پر ظاہر نہیں کرتے. چاہتے ہیں کہ بھائی خود ظاہر ہوں، نہ یہ کہ وہ ان پر ظاہر ہوں، لیکن یہ رسک نہیں لینا چاہتے کہ اپنے بھائی کو واپس کر دیں. تو قرآن کریم واقعات کے سارے موڑ بیان کر رہا ہے، جس سے کہ وہ صورتحال بنی کہ جس سے پھر جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین اور اپنے بھائیوں کو سارے اختلافات دور کر کے اور ان کو تخت پر بٹھایا مصر کے. وہ سارے موڑ اور حالات کا وہ سارا اتار چڑھاؤ، وہ سب اس صورت میں بیان ہو رہا ہے. تو یہاں بھائی کس طرح سے ملنا شروع ہوتے ہیں، وہ ڈائیورژن ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے. رسک نہیں لینا چاہتے کہ بھائی کو دیں، اپنے بھائیوں کو، وہ بھائی جن میں رہ کر کے یہ چھوٹا بھائی نہ جانے کتنے ظلم و ستم اور رسوائی برداشت کرتا رہا ہے. اب ظاہر بیٹھ کر وہ حکمت عملی بھی طے ہوتی ہے کہ کیا حکمت عملی کی جائے کہ تمہیں واپس نہ کیا جائے، تم یہاں رک جاؤ. کیا اس کے لیے ہم مصر کے قانون کو استعمال کریں؟ تمہارے اوپر مصر کے قانون کی روح سے جو اس وقت رائج ہے، حالانکہ کیونکہ مصر میں مکمل اسلامی حکومت تو نہیں ہے، مصر کا جو رائج قانون ہے اس کے تحت ہم تمہارے پر کوئی دفعہ دھارا لگا کر کے تم کو روک لیں، یا اس کے لیے کوئی ہیلا کوئی تدبیر اختیار کریں. قرآن کریم کہتا ہے یوسف کے لیے یہ بات زیبا نہ تھی کہ وہ مصر کے رائج قانون کی پیروی کرتا، کیونکہ یوسف خدا کے پیغمبر تھے. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ. تو ظاہر بات ہے کوئی ایسی تدبیر سوچنی تھی جس سے خدا کا جلیل القدر پیغمبر طاغوت وقت کی اطاعت کا الزام بھی اپنے سر پہ نہ لے، اور بھائی بھی رک جائے. ان کے پاس تھوڑی سی رسوائی تھی اس تدبیر میں بھائی کی، یقیناً سب کے سامنے بھائی کو چور قرار دیا جانا تھا،
چور بھرے دربار میں وہ چور بنتے اس تدبیر کی روح سے جو طے پائی. بھائی کی بے عزتی تھی اس میں، لیکن ایک مستقل بے عزتی کے مقابلے میں ایک عارضی بے عزتی جس کی بعد میں صفائی بھی کی جا سکتی تھی. اور یہ سب کچھ میں آپ سے عرض کروں کہ وحی الہی کی روشنی میں ہو رہا ہے. اگر یوسف علیہ السلام کو خدا کا پیغمبر مانتے ہیں تو یہ سوالات ہی کھڑے نہیں ہوتے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. یہ سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، حالات کا اتار چڑھاؤ، اور اس میں مقصود ہے جناب یعقوب علیہ السلام کا امتحان بھی، اور ایک پیغمبر کا وہ کردار بھی جو ایک باطل نظام میں رہتے ہوئے اس کو ادا کرنا ہے. تو وہ ساری اتار چڑھاؤ اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرما رہا ہے. اور یہ ساری باتیں یوسف علیہ السلام نے تنہائی میں اپنے بھائی سے گفتگو کر کے پورا طریقہ عمل طے کیا ہے. یہ ساری باتیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ اصل میں تمہیدیں ہیں بہت سے اعتراضات کی اور بہت سی ان گمراہیوں کی جو پھیلا دی جاتی ہیں اس کی آڑ میں، اور بہت سے ان سوالوں کا جواب ہے جو کیے جاتے ہیں اس کی صحیح تفسیر کے اوپر، ان آیات کی صحیح تفسیر کے اوپر. تو ان سوالوں کا جواب ہے. جو بھی اعتراضات انڈرسٹوڈ ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہو رہا ہے، اور اس لیے ہو رہا ہے تاکہ ایک طرف تو اللہ کے پیغمبر کا دامن اس الزام سے پاک ہو جائے کہ وہ نظام وقت کی تابعداری کر رہا ہے، اور ایک یہ کہ ان کے بھائی جو مستقل رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں اس رسوائی سے نجات پا جائیں. قرآن کریم ان واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہے. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ، جب یہ سارے بھائی یوسف کے اوپر داخل ہوئے، حاضر کیے گئے یوسف کے سامنے. آوا الیہ اخاہ، اپنے بھائی کو تنہائی میں بلایا یوسف علیہ السلام نے، بند کمرے کی بیٹھک جس کو کہتے ہیں. قال انی انا اخوک، اور یہ ظاہر کر دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، میں بادشاہ مصر، میں تمہارا بھائی ہوں. فلا تبتئس بما كانوا يعملون، جو کچھ چیز تمہارے ساتھ کرتے رہے کہتے رہے اس کا کوئی افسوس نہ کرو، تمہارے افسوس کے دن گزر گئے. جو کچھ بھی 22 سال تک یہ کرتے رہے تمہارے ساتھ، جو کچھ بھی اس سفر میں انہوں نے تم کو کچھ کہا، اس سب کا افسوس کرنے کی ضرورت نہیں. فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جہزہم بجہازہم، اور جب سامان لدنے لگا، ظاہر ہے بھائی تدبیر کی روح سے طے یہ ہوا کہ جو سامان لدے گا اور یہ غلہ لینے آئے ہیں، ان کا غلہ ان کو دیا جائے گا، تو اس غلے میں ہم اپنا کوئی قیمتی چیز رکھ دیں گے، اور اس قیمتی چیز رکھنے کے الزام میں تم کو اریسٹ کر کے روک لیں گے. خود تورات کے بائبل اس کے ابراہیم علیہ السلام کے قانون کی روح سے، جو یوسف علیہ السلام کا بھی قانون ہے، اس کی روح سے جو سزا بنتی ہے اس کے تحت ہم تم کو روک لیں گے. جب یہ بات سامنے آئے گی تو اہلکار اور سرکاری ملازمین یہی بات رکھیں گے کہ غیر ملکی لوگ ہیں، یہ غیر ملکی لوگوں پر تو ان کا اپنا قانون لاگو ہونا چاہیے، لہٰذا ایک فارن لا کا حوالہ آئے گا سامنے باہر کے قانون کا، اور باہر کا قانون جب آئے گا تو قانون ابراہیمی کی روح سے تم مصر میں ٹھہرو گے، نہ کہ قانون مصر کی روح سے. اور اس طرح پیغمبر کا دامن اس الزام سے پاک ہو جائے گا کہ وہ باطل نظام کا حوالہ اس کے قانون کا حوالہ دے کے اپنے بھائی کو روک رہا ہے. ولما جہزہم بجہازہم، چنانچہ اس پورے منصوبے کے مطابق جب یوسف علیہ السلام نے سامان لادا ان کا ددوا دیا غلہ، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو انہوں نے اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا اپنا پیالہ. سقایا پانی پینے کا جام جو ہوتا ہے، جعل السقایہ پانی پینے کا جام ہوتا ہے. تفاسیر میں نے دیکھا، میں نہیں جانتا اگر کسی حدیث میں آیا ہے تو سراخوں پر ہے، لیکن شاید میں تو کوئی حوالہ دیکھا نہیں کسی حدیث میں آیا، لیکن یہ کہ یہ غلہ ناپنے کا، اس سے غلہ ناپا جاتا تھا، گیہوں اس سے ناپے جاتے تھے جو بادشاہ کا پیالہ تھا. اب بادشاہ کا پیالہ اگر تھا غلہ ناپنے کا تو اتنا قیمتی کیوں تھا کہ اس کے الزام میں گرفتار کر لیا جائے؟ تو کہتے ہیں زبرجد کا اور ہیروں کا بنا ہوا تھا. میں اس بتاتا نہیں، ہیرے کے بنے ہوئے پیالے سے آدھ پاؤ گے یا 1.5 پاؤ گے، کون آدمی سارے ملک کا راشن تولتا ہے؟ ایک اگر اونٹ کا بھی وہ بھرنے بیٹھے گا تو دن بھر لگ جائے گا. یہ 11 بھائی ان کے دن تو پورا دن ہی لگ جاتا، اور سارے مصر اور سارے آس پاس کے فلسطین کے اور شام کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ سارے بادشاہ کے پیالے سے بھرنے. تو بادشاہ کے پاس اتنی غریبی تھی کہ بیچارہ جس سے پانی پیتا تھا اسے غلہ بھی نہ پاتا تھا. اب پورا ڈپارٹمنٹ اسی ایک پیالے سے پورے قافلے اور ملک اور آس پاس کے سارے علاقے اسی پیالے سے ناپ رہے تھے. یہ کوئی کامن سینس کو سمجھانے والی بات ہے. اور پھر وہ غلہ ناپنے کا پیالہ جس سے غلہ اور مٹر اور جو ناپے جا رہے ہیں وہ ہیرے اور زبرجد کا بنا ہوا تھا. یہ کوئی سمجھانے والی بات نہیں ہے. قرآن نے اس کو سقایا کا لفظ بولا، جعل سقایا، یعنی سقایا کہتے ہیں پانی پینے، سقا کہتے ہیں نا پانی والے کو.
پانی پینے والا جالا سقائی سے پانی پیتا ہے. اور پھر آگے کہا سوال ملکی بادشاہ کا پیمانہ. پیمانہ کہے گا بس یہی تو ہے نا, سوا کو پیمانے کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جس سے ناپا جاتا ہے. تو یہاں پہ ناپنے کو سوا کہہ دیا, وہاں پہ سقایا کہہ دیا, تو گھوم گئے اور کہنے لگے کہ وہ پانی پینے کا جو پیالہ تھا اسی سے ناپا جاتا تھا گیہوں. ایسے کیسے؟ بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں جن کے جام ہوتے ہیں وہ پیمانہ ہی کہلاتا ہے, اور اس میں وہ ناپ کے ہی پیتے ہیں. جو چیز بھی پی جاتی ہے وہ ناپ کے پی جاتی ہے. یہ بادشاہ کا جام ہے. قرآن میں ایسا کوئی اشارہ نہیں کہ سارے غلے اس سے ناپے جاتے تھے, کہ بادشاہ سلامت نے کہا کہ میرے پہ ہو تمہارے پاس ناپنے کے لیے ٹھیکرا بھی نہیں کوئی, تو لو میرے پیمانے سے میرے جام سے ناپو. اور نہ صرف یہ کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا نپرا ہے, بلکہ پورے علاقے اور پورے دیش کا اور آس پاس کے سارے فلسطین اور شام اور سارے سب کا نپرا ہے. زبرجد کے اور ہیرے کے پیالے سے نپرا ہے سارا گیہوں سب کا. عادت پا کر کے اونٹ لادے جا رہے ہیں. تو یہ تو بہت وقت ضائع, ویسٹیج آف ٹائم ہے بہت زیادہ. تو یہ بات ہمارے سمجھ میں آئی نہیں. اب میں نے سوچا کہ اگر کسی حدیث میں اس کا اشارہ ہے تو ظاہر ہے کہ ہمیں ایسا تبصرہ نہیں کرنا چاہیے, اور پھر ہم اس کی تعبیر اور توجیہ سوچنی چاہیے کہ کیا ہے. لیکن کسی بھی حدیث میں ایسا اشارہ ملا نہیں. میرے خیال سے جو غلط فہمی ہوئی وہ اس لیے کہ ایک جگہ سقایا کا لفظ بولا ہے اور آگے سوا کا لفظ بولا ہے, سوال ملک. تو سقایا کہتے ہیں پینے کے پیالے کو, اور سوا کہتے ہیں پیمانے کو. تو کہا کہ اس طرح سے دونوں کو ملا کے ادھر پیمانہ بنا دیا. لیکن وہ سوال ملک بادشاہ کا پیمانہ ہے, غلے کا پیمانہ نہیں ہے. بادشاہ کا پیمانہ ہے. اور بادشاہ کوئی بھی چیز ناپ کر پیتے ہیں, جیسے کوئی بھی چیز ناپ کے پیتے ہیں. مثلا اگر شراب بھی پیتے ہیں تو ناپ کے پیمانہ ہی کہتے ہیں اس کو, پیمانہ و ساغر کہتے ہیں نا اس کو, ناپ کے پیا جاتا ہے. تو بادشاہ کا پیمانہ ہے جو چوری ہوا ہے. اور ایسا کوئی اشارہ نہیں کہ غلہ اس سے ناپا جاتا تھا. اگر یہ بادشاہ کا پیالہ تھا تو ظاہر ہے کوئی 3.5 سیر کا 5 سیر کا تو ہو نہیں سکتا ہے. یہ اتنا بڑا پورا ڈول کا ڈول, یہ بالٹی کی بالٹی سے پیا کرتا تھا. وہ جو چیز بھی پیتا تھا بالٹی تو نہیں ہو سکتی ہے, تو چھوٹا موٹا کوئی ہوگا. اگر وہ بالٹی ہے تو پیمانہ بننے کے لیے موضوع نہیں ہے, بادشاہ کا جام بننے کے لیے موضوع نہیں ہے. اور اگر وہ پاؤ بھر کا ہے تو غلہ تولنے کے لیے موضوع نہیں ہے. تو کوئی ایک مطلب اس کا ایک طے ہونا چاہیے کہ اس کا یعنی کیا ہے معیار. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا اشارہ قرآن کریم میں چونکہ ہے نہیں, اس لیے یہ بادشاہ کا پیمانہ جہاں طلع غلہ وہاں سے جو انہوں نے اپنا رکھ دیا کہ تم یہاں پر آئے, نظر بچا کر تم نے یہ اس میں ڈال دیا تاکہ الزام لگ سکے. ثم اذن مؤذن, اور پھر پکارنے والے نے پکارا, ایتھا العیر, اے قافلے والو, انکم لسارقون, بے شک تم چور ہو. قرآن میں ایسی کوئی صراحت نہیں کہ یہ چوری کا الزام جناب یوسف علیہ السلام نے لگایا. اذن مؤذن کوئی بھی ہو سکتا ہے, ایکس وائی زیڈ, جس کو کچھ پتہ نہیں کہ یہ بھائی کون ہے, یہ بھائی کون ہے, ان کا یوسف علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے, چونکہ ابھی یہ بات آؤٹ ہوئی نہیں ہے. یہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے. لہٰذا یہاں پہ یہ سوال اٹھانا کہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو چور کہہ رہے ہیں, اور اس لیے چور کہہ رہے ہیں کہ یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ تم تو وہ ہو جنہوں نے ایک بھائی کو چرا کر کے اپنے باپ سے اور یہاں بازار مصر میں بکوا دیا. تم تو اتنے بڑے چور ہو. یہ جتانا چاہتے ہیں یوسف علیہ السلام, اس لیے یہ اعلان لگا رہے ہیں کہ انکم لسارقون. لیکن ایسا کوئی ہے نہیں کہ قرآن کریم میں کہ یہ یوسف علیہ السلام نے کہا ہے. نہیں, اذن مؤذن کسی بھی پکارنے والے نے جب کبھی بھی کوئی منادی آواز لگاتا ہے تو وہ اسی طرح لگاتا ہے کہ ارے چور بھاگے جا رہے ہیں, روکو, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کون لوگ ہیں. انہیں تو صرف آرڈر دیا گیا ہے کہ دیکھو ان کے سامان کی تلاشی لو, کوئی چیز ہمیں کم محسوس ہو رہی ہے, صرف اتنا کہا گیا ہے. باقی لفظ چور اور سارق کا استعمال اذن مؤذن اس نے کیا, اعلان کرنے والے نے, یہ یوسف علیہ السلام نے نہیں کیا. قالوا واقبلوا علیہ ماذا تفقدون, وہ پلٹ کے پوچھنے لگے تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے. قالوا نفقد سوال الملک, وہ کہنے لگے ہمارا بادشاہ کا پیمانہ کھو گیا ہے. ظاہر ہے بہت قیمتی ہے. کیوں قیمتی ہے؟ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ, جو اس کو لے کر کے آئے گا اس کو اونٹ بھر کے انعام دیا جائے گا. 2.5 آنے کے پیمانے کے لیے کوئی اونٹ بھر کے انعام نہیں دے گا. ظاہر ہے قیمتی ہے. اسی لیے مفسرین کو ضرورت پیش آئی کہ زبرجد کا اور زمرد کا کہیں اس کو, تبھی تو اونٹ بھر کے انعام دیا جائے گا. لمن جاء بہ حمل بعیر. اب یہاں سے یہ بات بھی نکل آئی کہ آپ انعام کا اعلان کر سکتے ہیں. فقہاء کرام کا اجارہ ہوتا ہے کہ آپ طے کریں, پہلے ایک آدمی کو رکھیں, اس سے معاوضہ طے کریں, پھر طے کریں, اس کے بعد آپ کسی چیز کا معاوضہ دے سکتے ہیں. یہ اوپن انعام جو ہے, انعام کا اعلان جو ہے, یہ بھی کیا جا سکتا ہے, چونکہ یہ انعام کا اعلان یوسف علیہ السلام ہی کے مشورے اور انہی کے انسپریشن سے, انہی کی فرمائش سے ہو رہا ہے, جو پیغمبر ہیں. لہٰذا کسی بھی شے پہ انعام کا اعلان کیا جا سکتا ہے, ایمانداری سے انعام بانٹا جا سکتا ہے, اس میں کوئی خلاف شرع بات نہیں ہے. وَأَنَا بِهِ زعیم, اور یہ کہ میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں.
تو اس ضمانت اور گارنٹیئر بھی گویا کہ یوسف علیہ السلام کو اس میں ملتا ہے کہ اس کی بھی شرعی حیثیت ہے. ضمانت لی جا سکتی ہے, گارنٹی لی جا سکتی ہے کسی بھی چیز کی, کوئی بھی آدمی, اور اس کی ذمہ داری اسی کے اوپر ہوگی جو گارنٹی لے گا. کیونکہ دونوں اعلان جناب یوسف علیہ السلام ہی کے اشارے سے ہو رہے ہیں, اور خدا کے پیغمبروں کا اسوہ ہمارے لیے قرآن میں جو بھی نقل کیا گیا ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم اس کو اپنی زندگی میں لائیں. یہ سارے کہانیاں نہیں جو خدا کے پیغمبروں کی باتیں نقل کی جاتی ہیں, ساری کہانیاں نہیں, بلکہ یہ اس لیے ہیں یہ سب ہمارے لیے واجب العمل ہے. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ, تو انعام کا اعلان آپ کر سکتے ہیں. کسی بھی عمل کو انجام دینے کے لیے انعام کا اعلان کیا جا سکتا ہے. قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین. چوک گئے بھائی اور کہنے لگے تم لوگ جانتے ہو ہم یہاں پر کوئی فساد پھیلانے نہیں آئے. ما كنا سارقین, چوری سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, چوروں کا خاندان ہمارا نہیں. ما كنا سارقین, ہمیں ہی نہیں, اس چوری سے ہمارا کیا لینا دینا. اب یہاں پر جناب یوسف علیہ السلام کی ساری بات ختم ہو جاتی ہے. اب یہاں سے وہ مدد ہے, اس کا حوالہ اللہ نے دیا کہ خدا نے مدد کی یوسف علیہ السلام کی اپنی تدبیر سے. کذالک کدنا لیوسف, وہ مدد کیا ہے؟ وہ مدد یہ ہے کہ اس پوزیشن میں آ کر کے ان کو کہنا چاہیے تھا اگر تم چور ہو تو آؤ, تم کو مصر کے قانون کی روح سے تم کو 10 سال کے لیے 20 سال کے لیے جیل میں ڈالتے ہیں. یہ ہونا چاہیے تھا, لیکن نہیں, وہ پلٹ کے خود پوچھتے ہیں کہ اگر تم چور نہیں ہو تو بتاؤ تمہاری سزا کیا مقرر کی جائے. انہی کے اوپر رکھتے ہیں وہ بات. ظاہر جب وہ رکھتے ہیں تو وہ اپنا قانون بتاتے ہیں کہ سزا یہ ہے ہمارے ہاں کہ جو چوری کرتا ہے وہ خود غلام بن کے رہتا ہے اس کا جس کی چوری اس نے کی. ابراہیم علیہ السلام کا قانون وہ بیان کرتے ہیں تاکہ اسی حوالے سے ان کو گرفتار کیا جائے, نہ کہ مصر کے قانون کے حوالے سے گرفتار کیا جائے. ابراہیم علیہ السلام کا یہ خدا کی وہ مدد ہے جو ہوتی ہے کہ سرکاری ملازمین اس موقع پر جو اب سوال اٹھاتے ہیں وہ سوال یہ ہے جس سے وہ خود بخود قانون مصر کی پابندی سے آزاد ہو جاتے ہیں. اب تم بتاؤ پھر اگر چوری کا مال تمہارے پاس نکلا تو تمہاری کیا سزا ہونی چاہیے, وہی تم پر لاگو ہم کریں گے. انہوں نے کہا کہ ایسے موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ہاں چوری کا مال نکلے اس کو ہمارے ہاں غلام بنا لیا جاتا ہے. قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین. کہنے لگے کہ سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں نکلے وہی سزا میں پکڑ لیا جائے, ہمارے ہاں اسی طرح سے ظالموں کو سزا دی جاتی ہے, وہی رکھ لیا جائے اس کی سزا میں. فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ. اب یوسف علیہ السلام نے سامان کی تلاشی لینا شروع کی اپنے بھائی کے سے پہلے, اور جو اللاتی بھائی تھے, جو باپ شریک بھائی تھے, ماں شریک تو صرف ایک ہی بھائی ہے اپنا سگا, اوروں کے سامان میں تلاشی لینا شروع کی, ابھی اس کو چھوا نہیں. سب سے پہلے اسی کو کھول لیتے تو پتہ چلتا کہ ارے یہ تو پیری پلان حساب تھا. پیالہ رکھا اور کھول لی, گٹھری نکلا اور روک لیا. لہذا اسٹارٹ اپنے بھائی سے نہیں کیا بلکہ اوروں سے کیا. ثم استخرجها من وعاء اخی, اور پھر اپنے بھائی کی تھیلی میں سے نکال لیا اس کو تاکہ وہ چور ثابت ہو جائے. کذالک کدنا لیوسف, اس طرح سے ہم نے مدد کی یوسف کی اپنی تدبیر سے. کیا مدد کی؟ باپ کو دکھ بڑھاپے میں کہ میرا بیٹا چور ہے, بھائی کی بھرے بازار میں بھرے دربار میں رسوائی کہ یہ چور ہے, بھرے ظلم کے ساتھ, اور پھر اس کو چور کی حیثیت سے گرفتار کرنا, اور پھر اس کے لیے جال سازی کے اس میں رکھ دیا, چور ہے نہیں حالانکہ بے گناہ ہے. جال سازی کی, بھائی کو چور بنایا, باپ کو دکھ دیا. ایسی مدد کی خدا تعالیٰ نے. کذالک کدنا لیوسف, قانون کی شکل کو بنانے کے لیے توڑ مروڑ لینا واقعات کو, جس کو ہیلا کہتے ہیں, یعنی قانون کی اصلیت کو تو نظر انداز کر دینا اور قانون کا منشا پورا کرنے کے لیے کچھ ظاہری چیزیں اور شکلیں بنا لینا, جس کو ہیلا کہتے ہیں. علماء کرام جیسے طلاق دلوا دیتے ہیں نا, کہ طلاق دی اور نکاح کرایا, اس وقت دوسرے سے کرا دیا, تو قانون کا منشا اس کی ظاہری شکل پوری ہو گئی, چاہے منشا پورا ہو یا نہ, اس کو ہیلا. ہیلے کا جواز یہیں سے تو نکالے کہ دیکھو ہیلا کر کے یوسف السلام نے پکڑوا دیا, نہیں پکڑوا دیا اپنے بھائی کو, حالانکہ بے گناہ تھا, لیکن قانونی شکل پیدا کر دی گرفتاری کرنے کے لیے. یا جس طرح سے میں بتایا آپ کو کہ یہ ہوتا ہے جو
زکوٰۃ اور وغیرہ وصول کرنے کے بعد اس کو امداد میں ٹرانسفر کر لیا جاتا ہے، یہ بھی ہیلا ہی ہے. زکوٰۃ وصول کرنے کے بعد جو ہے ایک کنورٹر کی مدد سے جو ہے وہ امداد میں تبدیل ہو جاتی ہے. یا یوم السبت میں جو ہے بنی اسرائیل نے کیا کہ وہ جمعے سبت کے دن ان کو مچھلی پکڑنے کی پابندی تھی، تو انہوں نے جمعے کے دن گڈھے کھودے اور اتوار کے دن الیچ لیے. تو اگر ہیلے اس طرح جائز ہونے لگے تو پھر تو رمضان کے مہینے میں ہونا یہ چاہیے کہ فوراً کرکٹ کھیلنے کے لیے باہر ملکوں کے دورے پہ چلے جائیے تاکہ روزہ رکھنا ہی نہیں پڑے، کیونکہ مسافر کے اوپر روزہ نہیں ہے. آسان طریقہ یہ ہے. اور تمام چیزوں سے اسی طرح سے آپ جب نظام حیدرآباد کیا کرتے تھے کہ سونے کی کڑیاں مکان میں ڈلوا دیتے تھے کہ سونا مکان میں جو کچھ بھی لگ جائے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. یا بہت سے علماء جو کرتے ہیں کہ اپنی ساری دولت 11 مہینے ہونے کے بعد بیوی کے نام کر دیتے ہیں، اور 11 مہینے کے بعد بیوی ان کے نام کر دیتی تھی تاکہ دولت پہ سال ہی نہ گزرنے پائے اور زکوٰۃ واجب ہی نہ ہو. تو یہ ساری جو قانون کا منشا ہے وہ پورا نہ کرنا، بلکہ ایک شکل بنا کر کے اپنا مطلب نکال لینا. کیا یہ جائز ہے جو یوسف السلام کر رہے ہیں یہاں پر؟ ایک بھائی کو بے گناہ پھنسایا چوری کے الزام میں. بوڑھے باپ کو دکھ دینے کا اس بڑھاپے کے اندر ایک مزید، جبکہ اپنا بھی دکھ دے چکے ہیں، مزید اور پھر ایک جال سازی کی. اس سب جواب کیا ہے ان ساری باتوں کا؟ ان ساری باتوں کا جواب وہی جو میں نے آپ کو شروع میں دیا. یہ سب کچھ یوسف علیہ السلام چونکہ خدا کے پیغمبر ہیں وحی الہی کی روح سے کر رہے ہیں. ایسا کرنے کا ان کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے. شروع میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ جو کچھ بھی میں تمہید کر رہا ہوں یہ کچھ سوالوں کا جواب ہے. ایسا ہی کرنے کا یوسف علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ ایسا ہی کریں. آپ رکھیں پیالہ سامان میں. کیوں؟ جواب آگے آتا ہے کس لیے. لیکن یہ کہ آپ ایسا ہی کریں یہ اللہ کا حکم ہے. یوسف علیہ السلام اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، کوئی ہیلا نہیں کر رہے ہیں. جیسا ان کو حکم مل رہا ہے ویسا وہ کر رہے ہیں، تاکہ واقعات اس نتیجے تک پہنچے کہ جہاں باپ کا امتحان بھی مکمل ہو جائے اور یوسف کی شان پیغمبری بھی ظاہر ہو جائے. واقعات کو اس نتیجے تک پہنچانا ہے. امتحان ابھی سب کا ہونا ہے، بھائیوں کا بھی ہونا ہے، چھوٹے بھائی کا بھی ہونا ہے، باپ کا بھی ہونا ہے، اور کردار کے سارے پہلوؤں کو دنیا کے سامنے آنا ہے. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور جو بھی منصوبہ روب عمل آ رہا ہے وہ خدا کی ہدایات کے مطابق آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے خدا اپنی طرف منسوب کر رہا ہے. کذالک کتنا ہم نے سکھائی یہ تدبیر. خدا کی ہم نے اپنی تدبیر کرا ہے. یوسف علیہ السلام کی تدبیر نہیں کرا ہے. لی یوسف ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک الا ان یشاء اللہ. یوسف عام تفسیروں میں اس کا ترجمہ ہے یوسف اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون کی روح سے پکڑ نہیں سکتے تھے. یوسف بادشاہ کو اپنے قانون کی روح سے پکڑ نہیں سکتے تھے، اس لیے خدا نے یہ تدبیر سجھائی کہ تم اپنے قانون کی روح سے ان کو پکڑو. اب جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو ایک سوال یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ یوسف کیا بادشاہ وقت کے قانون کی پیروی کر رہے تھے جو اس قانون کی روح سے پکڑنے کی کوشش کرتے؟ پکڑ نہیں سکتے تھے اس قانون کی روح سے. وہ قانون ان کی اجازت نہیں دیتا تھا پکڑنے کی. اول تو دنیا میں کون سا ایسا قانون ہے جو چور کو گرفتار کرنے کی اجازت نہیں دیتا؟ کون سا ایسا قانون ہے؟ کب دنیا کے دور میں رہا جو اس ترجمے کو مان لیا جائے کہ یوسف بادشاہ کے قانون کی روح سے چور کو پکڑ نہیں سکتے تھے؟ کیوں نہیں پکڑ سکتے تھے؟ چور کو تو دنیا کا قانون گرفتار کرنے کی اجازت دیتا ہے. اور چونکہ اس قانون کی روح سے پکڑ نہیں سکتے تھے اور جو ہے صاف جاتے اپنے گھر وہ باعزت، اس لیے انہوں نے اپنے قانون کا حوالہ لیا اور یہ اس طرح سے لیا گھما پھرا کر. اللہ انشاء اللہ کا یہ ترجمہ کرتے ہیں. اور اس سے یہ صاف نکل آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بیچارے اتنے بے بس نظام باطل میں تھے کہ چاہتے بھی تو اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے. اس قانون کی روح سے کچھ چلتی چلاتی تھی نہیں ان کی. وہ تو یہ مدد ہو گئی ان کی کہ انہوں نے وہاں کے قانون کا حوالہ دے دیا. ورنہ مصر میں اس قدر غلام بنے ہوئے تھے یوسف علیہ السلام کہ اگر بھائی کو روکنا بھی چاہتے تو وہاں کے قانون کی روح سے روک نہیں سکتے تھے. تو جائز ہوا کہ جب خدا کا پیغمبر اتنا بے بس ہو کے نظام باطل میں جی سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں جی سکتے؟ سیدھی سی بات ہے. یہاں سے نکل آیا یہ بات. یہ صاف طور سے نکال لیا کہ دیکھو یوسف علیہ السلام جو ہے بیچارے اتنے بے بس ہیں کہ مصر کے قانون کی روح سے اپنے بھائی کو روک بھی نہیں سکتے ہیں، پھر بھی اس میں وت منترالیہ سنبھالے ہوئے ہیں، روک بھی نہیں سکتے ہیں. اتنے بے بس ہیں، کچھ چل نہیں رہی ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سب چل رہی ہے. یوسف علیہ السلام کی مختار کل ہیں، بالکل مطلق مالک بنے ہوئے ہیں. ہم نے تو یہ بتایا تھا آپ کو، لیکن یہ تو آیت یہ بتا رہی ہے کہ وہ تو روک بھی نہیں سکتے تھے بھائی کو اپنے، اور پھر بھی وت منتری بنے ہوئے تھے اس کے پیغمبر ہوتے ہوئے بھی.
یہ ترجمہ ہو جاتا ہے. اور یہ بھی لازم، یہ بھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مصر میں جو قانون رائج تھا وہ اسلامی نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے مصر کے قانون کے بجائے ابراہیم السلام کے قانون کے روح سے ان کو روکا. تو مصر میں جو قانون تھا وہ اسلامی نہیں تھا، اور ایک غیر اسلامی قانون کی کابینہ میں منتری بنے ہوئے تھے یوسف علیہ السلام. لہذا ہم بھی منتری بنیں گے، اس میں کیا حرج ہے؟ یہ تو وہ فرما دیتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں، اس سوال کا جواب میں آپ کو ابھی دوں گا، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اس میں اللہ نے فی دین الملک کا ترجمہ اپنے آپ بادشاہ کا قانون کر رہے ہیں. خود ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ بادشاہ کے قانون کی روح سے اس کو پکڑ نہیں سکتے تھے. دین کا ترجمہ کیا؟ قانون، فوجداری قانون، چوری میں جو لاگو ہوتا ہے. دین کا ترجمہ دین الملک، بادشاہ کے قانون. تو دین کا ترجمہ قانون ہے اگر یہاں، تو ان الدین عند اللہ اسلام میں یہ ترجمہ قانون کیوں نہیں ہے؟ وہاں پہ کیوں نہیں ہے؟ افغیر دین اللہ یبغون میں دین کا ترجمہ یہ کیوں نہیں ہے؟ یہ ترجمہ کیوں نہیں ہے؟ وہاں کرتے میں کیوں اعتراض ہوتا ہے جب کہا جاتا ہے کہ دین کے اندر قانون بھی شامل ہے؟ تو آپ کہتے ہیں نہیں، یہ آپ نے دین کو پولیٹیکلائز کر دیا، سیاسیہ دیا، اور یہاں خود دین کا ترجمہ قانون کر رہے ہو. یہ تو بھول گئے. صحیح ترجمہ اس آیت کا کیا ہے؟ اور وہاں سے میں نے تمہید جو بنائی وہ کیوں بنائی؟ وہ اس لیے بنائی، صحیح ترجمہ یہ کو ان کے حال پر نہیں چھوڑ سکتا، یعنی خدا کے شائع نشان نہیں کہ مومنوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دے، ایسے ہی ان کی مدد نہ کرے. ما کان لہ لیطلعکم علی الغیب، خدا تعالیٰ تم کو غیب پر مطلع نہیں کر سکتا، یعنی خدا کے شائع نشان نہیں کہ وہ ہر ایک کو غیب پر مطلع کرے. ما کان لہ لیضیع ایمانکم، خدا تعالیٰ تمہاری نمازوں کو برباد نہیں کر سکتا، یعنی یہ خدا کے لیے مناسب نہیں کہ تمہاری نمازیں جو اخلاص والی ہیں انہیں برباد کرے. وہ ماکانہ یعنی ماکانہ ینبغی، مناسب نہیں. تو ماکانہ لیأخذ، یوسف کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ پکڑتے اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون کی روح سے. دیکھو دین الملک کا لفظ خود بتا رہا ہے، بادشاہ کے قانون کی روح سے پکڑتے اپنے بھائی کو، وہ جو خدا کے قانون کے علمبردار تھے. یہ زیبا نہ تھا. دین الملک کا لفظ تو خود اشارہ کر رہا ہے. خدا کا پیغمبر جو دین اللہ کا نمائندہ ہے وہ دین الملک کی روح سے اپنے بھائی کو پکڑا، یہ اس کے لیے زیبا نہ تھا، یہ اس کے لیے مناسب نہ تھا. اب کہتے ہیں اگر زیبا نہ تھا اپنے بھائی کو پکڑنا اس قانون کی روح سے، تو کیا یہ زیبا تھا کہ جو قانون اسلامی نہیں ہے اس میں وہ منتری بن کے رہیں؟ یہ بھی تو زیبا نہ تھا، تو اس میں تھے کیوں؟ یہ سوال اہم ہے، اس کا جواب میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام جب مصر کی حکومت میں داخل ہوئے تو ان کو تمام اختیارات دیے گئے، اور جس طرح جہاں سے آسفید انہوں نے کیا، وسائل پورے ان کے حوالے کر دیے گئے. لیکن کسی بھی نظام اجتماعی میں جب کبھی بھی کوئی نیا نظام آتا ہے تو ایک دن کے اندر لاگو نہیں ہو جاتا. بی جے پی آج کہتی ہے کہ سول کوڈ نافذ کریں گے، 10,000 بی جے پی بھی اگر آ جائیں تو آئندہ اپریل کے اندر کیا یہاں پر سول کوڈ نافذ ہو جائے گا؟ 10,000 بی جے پی آ جائیں، قاضی جی کے بجائے پنڈت جی پھیرے لگائیں گے مسلمانوں کے گھروں میں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. کسی بھی نظام اجتماعی میں ترمیم ایک ساتھ تو ایک دم تو نہیں ہو جاتی. حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ تشریف لے آئے ہیں تو بھی کافی عرصے تک جاہلی قوانین دھیرے دھیرے ختم کیے گئے، ایک ساتھ ختم نہیں کیے گئے. شراب کو دھیرے دھیرے ختم کیا گیا. پہلے کچھ ٹائم کے لیے باؤنڈیشن لگائی گئی، پھر تھوڑا اور بڑھایا گیا، پھر اور بڑھایا گیا، پھر قدر حرام قرار دے دیا گیا. سود کو پہلے تھوڑا اس میں حدود لگائی گئی، پھر دھیرے دھیرے ایک ٹائم لگا، یہاں تک کہ آخری خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے سود اور شراب کو مکمل طور سے بند کرنے کا اعلان کیا. دھیرے دھیرے لگائی گئی پابندیاں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلامی نظام میں چوروں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مان لیجیے آج پاکستان میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو سارے چوروں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، کیونکہ اگر ایسا کیا جائے گا تو پاکستان کی 80% آبادی ٹھنڈی ہو جائے گی. یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ کوئی بھی نظام ایک ساتھ نافذ کر دیا جائے. اسٹیج بائی اسٹیج دھیرے دھیرے نافذ کیا جاتا ہے. پچھلے قوانین باقی رہتے ہیں. ہمارے ہندوستان کو آزادی کو 50 برس پورے ہو رہے، لیکن آج تک ہندوستان میں جو قانون نافذ ہے وہ برٹش انڈیا کا قانون نافذ ہے. آج تک اس میں 44 امینڈمنٹس کیے گئے ہیں یا 45 امینڈمنٹس کیے گئے ہیں، لیکن آج تک قانون وہی نافذ ہے. تو کوئی بھی قانون دھیرے دھیرے، اور ہر سال آپ دیکھتے ہیں کتنی ترمیمات ہوتی ہیں، اور یہ اپنے حالات کے مطابق اس کو بنانے کے لیے نئے نئے اس میں ایکٹس اور نئی چیزیں شامل کرتے رہتے ہیں. تو دھیرے دھیرے کوئی چیز عمل میں آتی ہے، ایک ساتھ نہیں ہوتی. ذہنی جو رائے میں ہموار کی جاتی ہے وہ دھیرے دھیرے کی جاتی ہے.
حضور اقدس علیہ تسلیم نے بھی جو اسلامی نظام قائم کیا دھیرے دھیرے کیا، ایک ساتھ لاگو نہیں کر دیا کہ آج کی ڈیٹ سے یہ لاگو کیا جاتا ہے، ایسا کوئی نہیں دکھا سکتا. ڈیٹ فکسیشن نہیں ہے کسی بھی پروگرام کے اندر. حضور اقدس وہ پہلے تربیت کی گئی ہے، پھر دلوں سے ذہنوں سے نکالا گیا ہے، اور پھر ایک دم پابندی لگائی گئی ہے. ایسا ہوا ہے تمام چیزوں کے بارے میں. تو یہ عبوری پیریڈ ہے. یوسف علیہ السلام ہیں ہول سول، لیکن صدیوں سے معاشرے میں جمے ہوئے قوانین کو سیکنڈوں میں ختم نہیں کیا جاتا ہے. ابھی باقی ہے وہ نظام قانون. اچھا باقی ہے تو پھر آپ سوال کر سکتے ہیں تو پھر کیا حرج تھا اپنے بھائی کو روک لیتے اس قانون کی روح سے؟ جی ہاں حرج تھا اس میں. ایک مثال سے سمجھیں آپ. حضور اقدس نے یہ تو ٹھیک ہے کہ شراب دھیرے دھیرے منع کی، اور ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے پھر شراب پی نماز کے ٹائم میں چھوڑی، اور پھر شام اور صبح میں چھوڑی، اور اس کے بعد پھر بھی مکمل چھوڑ دی. یا سودی معاملات پہ پابندی لگائی گئی، اور دھیرے دھیرے حجۃ الوداع میں سارے سودی معاملات ختم کیے گئے. اس میں تدریج کی گئی اجتماعی احکام میں، لیکن خود حضور نے زندگی بھر کبھی شراب کو نہیں چھوا. حضور نے زندگی بھر کبھی ایک حبہ سود کا نہیں لیا. اوروں کے لیے تدریج تھی، لیکن اللہ کے رسول کے لیے تدریج نہ تھی، کیونکہ یہ اس کے لیے زیبا نہ تھا. معاشرے کی اجتماعی احکام اور مصلحت کی خاطر تو ایک چیز میں تدریج کر لی جاتی ہے، لیکن جو خدا کا پیغمبر ہو اس کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے بھی زیبا نہیں کہ وہ غیر اسلامی قانون کی پیروی کرے. اس لیے یوسف علیہ السلام حالانکہ اس نظام اجتماع میں ہے جو دھیرے دھیرے اسلام کی طرف آ رہا ہے، لیکن کسی ایک جزئی میں بھی یہ یوسف کے لیے زیبا نہیں کہ اس پرانے قانون کا حوالہ دے جو اسلامی نہیں ہے. اس لیے اس میں منتری رہتے ہوئے بھی اس کے قانون کو یوز نہیں کر رہے. ماں کان لیأخذ اخاہ، یوسف کے لیے زیبا نہ تھا کہ وہ اپنے بھائی کو گرفتار کر دے فی دین الملک، بادشاہ کے قانون کی روح سے. حالانکہ چاہتے تو کر سکتے تھے، یہ نہیں کہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ چور کو گرفتار کرنے کی اجازت کسی نہ کسی ترکیب سے ہر ایک دیتا ہے، لیکن اس کی سینکشن، اس کا حوالہ وہ مصر کے قانون سے نہیں بلکہ ابراہیم کے قانون سے، جو ان کا اسلامی قانون تھا، اس سے چاہتے تھے. سینکشن کی اہمیت ہوتی ہے. اس لیے یہ سارے اللہ نے ان کی مدد کی کہ انہوں نے پیالہ رکھا، اور اس کے بعد انہوں نے اقراری طور سے خود یہ کہا کہ ہمارے پر وہ قانون لاگو کیا جائے. چنانچہ ان کو فارنر کی حیثیت سے ان کا قانون پہ لاگو کیا گیا، اور اس طرح یوسف علیہ السلام اس الزام سے، اس دھبے سے بچ گئے کہ انہوں نے مصر کے غیر اسلامی رولز کی پیروی کی. اس دھبے سے وہ بچ گئے. نرفع درجات من نشاء. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اسی طرح جس کا رتبہ چاہتے ہیں بڑھاتے ہیں. رتبہ بڑھ گیا. یہ کس کا رتبہ بڑھ گیا؟ بھائی کا رتبہ بڑھ گیا. چور کہلایا بھرے دربار میں، رتبہ بڑھ گیا اس کا. کس کا رتبہ بڑھا؟ نرفع درجات من نشاء. ایک بات تو یہ کہ رتبہ اصل میں یہ بھائی کا تذکرہ نہیں ہے، رتبہ بڑھا ہے یہ جناب یوسف علیہ السلام کا، کیونکہ یہ وہ ہیں جنہوں نے، انہی بھائیوں نے کل جنہوں نے پھینکا تھا کنویں میں، آج وہی چور کی ایسے سر جھکائے کھڑے ہیں ان کے دربار میں. یوسف علیہ السلام کا رتبہ بڑھایا اللہ تعالیٰ نے. وفوق کل ذی علم علیم. اور ہر عالم سے اوپر ایک عالم ہوتا ہے، ہر تدبیر سے آگے ایک تدبیر ہوتی ہے. اور جہاں کوئی تدبیر نہ ہو، جہاں کوئی عالم نہ ہو، سب سے بڑا آخری عالم تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. ہر ایک عالم سے بڑا عالم ہے. یوسف علیہ السلام کو خدا نے جو علم، جو تدبیر، جو حکمت عطا فرمائی، اس کے اشارہ فرما رہا ہے کہ خدا نے ان کو ایسا ذہن رسا اور ایسی تدبیر عطا فرمائی تھی کہ ہر علم سے آگے ان کا ذہن اور ان کا علم تھا. قالوا ان یسرق. بھائی صاحب ایک دم چولا بدل گئے، جتنے بھائی تھے. کہنے لگا اچھا یہ چور نکلا، اگر یہ چور ہے تو اس کا ایک بھائی اس سے پہلے بھی چوری کر چکا ہے. یوسف علیہ السلام فقط سرق اخ له من قبل. اس کا ایک بھائی، ہمارا بھائی نہیں، اخ له، اس کا ایک بھائی. اپنا بھائی بھی نہیں ماننے کو تیار ہے. اب اس بنیامین کو اپنا بھائی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. ابھی تو اپنا سب کچھ کہہ رہے تھے، ابھی کہہ رہے تھے ما کننا سارقین، ہم لوگ چور خاندان سے نہیں ہیں. اور جب پکڑے گئے تو نہ صرف اس کو چور بنا دیا بلکہ جو بھائی حاضر بھی نہیں ہے اس کو بھی چور بنا دیا. انسان اس طرح سے جو ہے رنگ بدل لیتا ہے. فقط سرق اخ له من قبل فاسرها یوسف فی. اب یہاں پر مفسرین کرام نے بہت سے واقعات بیان کیے ہیں. یہ چرا لیا تھا، وہ چرا لیا تھا یوسف علیہ السلام نے بچپن میں. یہ سب ذہنی باتیں ہیں. پٹکا چرا لیا تھا اپنی پھپھی کا، اس کو اشارہ کیا ہے بھائیوں نے کہ یہ چور نکلا پہلے سے، یہ چور تھا، یہ اس سے پہلے بھی چوری کی ہے. یوسف نے، اس کے بھائی نے بھی چوری کی ہے. پٹکا چرا لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا.
یہ سارے الزامات جو ملتے ہیں بائبل وغیرہ میں اور دیگر مذہبی کتابوں میں، جو اپنے پیغمبروں کو چور قرار دیتی ہیں. ہمارے ہندو لوگ بھی جو ہے کرشن جی کو جو مکھن چور کہتے ہیں. اسلام جو ہے یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی پیغمبر کبھی بھی اپنے بچپن سے لے کے جوانی تک کسی گناہ کا شکار نہیں ہوا کرتا، معصوم ہوتا ہے وہ. بھائی تو جلن میں کہہ رہے ہیں، بھائی تو جلن میں کہتے ہیں یہ چور ہے تو اس کا بھیا بھی چور تھا. وہ تو جلن میں کہتے ہیں. جلن میں آدمی کوئی حق اور حق بات تھوڑی نکالتا ہے. جلن میں تو آدمی جو ہے الٹی بات کہتا ہی ہے. تو اس کے لیے سوچنا کہ واقعی انہیں جب چور کہا تو چور ہی رہے ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے. یہ جلن میں کہا یہ چور تو اس کا بھائی بھی چور تھا. اور اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ جو بڑے دربار میں اپنے بے گناہ بھائی کو چور کہہ رہے ہیں اور اس کے دوسرے بھائی کو بھی چور کہہ رہے ہیں، پچھلے 22 سال میں کیا کچھ نہ کہا ہوگا انہوں نے بنیامین کو، اپنے بھائی کو. اور اس لیے مجبور تھے یوسف علیہ السلام کے روکیں اپنے بھائی کو. حالانکہ رسوائی ہو رہی ہے، بھائی کی چور کہلایا جا رہا ہے، لیکن یہ تو وضاحت بعد میں ہو سکتی ہے. یہ خدا کی سکھائی تدبیر ہے، یہ خدا کا حکم ہے ایسا ہو. وہ زندگی بھر کی رسوائی سے بہتر ہے یہ عارضی رسوائی جس کی بعد میں وضاحت ہو سکتی ہے. فاصل رہا یوسف فی نفسہ، یوسف یہ پی گیا، یہ بات اب ان کی یہ بات سن کے پی گیا. وقال انتم شر مکانا، وزیر اللہ کہا تم بدترین تو تم خود ہو. یہ کیوں ہوتا چور، یا اس کا بھائی کیوں ہوتا چور؟ تم ہو شر مکانا، بدترین کے. ابھی تو کہہ رہے تھے کہ ہم چور خاندان سے نہیں، اور ابھی اس کو بھی چور، اس کے بھائی کو بھی چور کہنے لگے. تم ہی ہو چور، انتم شر مکانا واللہ اعلم ما تصفون. جو الزام تم لگاتے ہو اس پر، اس کے بھائی پر چوری کا، اللہ بہتر جانتا ہے اس کو. قالوا یا ایھا العزیز، کہنے لگے سرکار. عزیز سرکار کو کہتے ہیں نا، کوئی بھی ہو، ضروری نہیں کہ یوسف علیہ السلام بالکل یعنی لوگوں نے عزیز کے لفظ یہ دھوکہ کھایا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں بالکل اس کو مار چکے ہیں، وہ جو تھا بادشاہ، اور اس کی جگہ خود بیٹھ گئے ہیں. اور زلیخا جو ہے جو بیوی تھی وہ طلاق کھا کر کے اور پھر دوبارہ جوان ہوئی ہے پلاسٹک سرجری کے ذریعے. اور ان کے بعد پھر ایک نکاح حضرت السلام سے ہوا ہے، چونکہ یہ بھی اسی عزیز کی گدی پہ بیٹھے ہیں. اور آئی اور یوسف زلیخا اس طرح مکمل ہو جاتی ہے، مکمل. حالانکہ عزیز یہ ایک صرف لقب ہے. جیسے ہمارے ہاں عوام ہر آدمی کو جو صاحب اختیار ہوتا ہے اس کو سرکار کہتے ہیں، ہر ایک کو. ڈی ایم ہے تو ڈی ایم کو بھی سرکار کہہ رہے ہیں، کمشنر ہے تو اس کو بھی سرکار کہہ رہے ہیں، اور پرائم منسٹر ہے تو اس کو بھی سرکار کہہ رہے ہیں. ہر ایک سرکار ہے. تو یہاں پر جو ہے العزیز کہہ رہے ہیں ہمارے آقا، ہمارے سرکار خوشامد پہ اتر آئے ہیں. پھنس گئے نا تو خوشامد پہ اتر آئے، اب سرکار سرکار کر رہے ہیں. یا ایھا العزیز، اور ترس دلا رہے ہیں ان لہو بشیخن کبیرن، اس کے باپ بڑا بوڑھا ہے. سرکار باپ بڑا بوڑھا ہے. فخذ احدنا مکانہ، چھوڑ دیجئے اس کو، ہم میں سے کسی ایک کو لے لیجیے. انا نراک من المحسنین، چاپلوسی بھی کر رہے ہیں، آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں. انا نراک من المحسنین. قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا خدا بچائے اس جرم عظیم سے، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم اس کو پکڑیں، ہم تو اسی کو پکڑیں گے جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے. دیکھیے یوسف علیہ السلام چور کا لفظ استعمال نہیں کر رہے ہیں، جس نے ہمارا سامان چرایا ہے نہیں کہہ رہے ہیں. الا من وجدنا متاعنا عنده، جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے. اس کو توریہ کہتے ہیں. پوری اس میں کہیں یوسف علیہ السلام نے کوئی الزام نہیں لگایا اپنے بھائی پہ، آپ دیکھ لیں، چور کہیں نہیں کہا ہے. بس انہوں نے اتنا ہی تو کیا ہے کہ پیالہ رکھ دیا ہے بس، اور پوچھ لیا ہے کہ اچھا تمہارے نزدیک کیا سزا ہوتی ہے. کہیں یہ تو نہیں کہا کہ یہ چور ہے اور چور کو پکڑو، ایسا کوئی الزام نہیں لگایا ہے. آخر میں بھی یوں کہہ رہے ہیں جس کے پاس سامان پایا ہے اس کو ہم تو اپنے پاس رکھیں گے. کسی بھی بات کو اس طرح سے بیان کرنا، کسی مصلحت کی وجہ سے، اچھی مصلحت کی وجہ سے، کہ سامنے والا یوں سمجھے، دوسرا مطلب سمجھے اس کا، اس کو توریہ کہتے ہیں شریعت میں. ضرورتاً جائز ہے، اس کو جھوٹ نہیں کہتے. یہ ضرورتاً جائز ہے، اس طرح سے کہنا، ضرورتاً بولنا اس طرح سے جائز ہے. الا من وجدنا متاعنا عنده، ہم تو اسی کو پکڑیں گے جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے. اگر ہم نے اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑا تو یقیناً ایسی صورت میں تو ہم ظالم قرار پائیں گے. انا اذا لظالمون، اس شکل میں تو ہم ظلم کرنے والے قرار پائیں گے. تو یہاں پر آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ مدد جس کا اللہ نے فرمایا وہ مدد کیا ہے یوسف علیہ السلام کی؟ حکم تو اللہ کا ہے، لیکن مدد کیا ہے؟ مدد صرف یہ ہے کہ اپنے آپ جب ان کی انکوائری ہوتی ہے تو انکوائری میں ان سے یہ کوشچن پٹ اپ کیا جاتا ہے کہ آپ پر کیا سزا لاگو کی جائے. وہی جو یوسف علیہ السلام چاہتے ہیں وہی سوال سامنے رکھا جاتا ہے.
کیونکہ اگر یہ سوال سامنے رکھا جائے تو پھر وہ سزا ان پر لاگو ہو نہیں سکتی جو ابراہیمی سزا ہے. یہ ہے اللہ کی مدد. اللہ میں نے چوری سکھائی، جال سازی سکھائی، جھوٹ سکھایا، یہ سب نہیں ہے جس کو دلیل جواز بنا لیا جائے اپنے جھوٹ اور اپنی چوریوں کے لیے. یہ اللہ کی مدد ہے. انا اذا لظالمون، اور ہم اگر اس کے سوا جس کے پاس ہم نے سامان پایا ہے کسی کو پکڑیں گے تو ہم یقیناً ظالم قرار پائیں گے. آسان ہو رہی ہے، اگر کوئی صاحب سوال کرنا چاہے. حقیقت کا رنگ دینے کے لیے واقعے کو کوئی اور شکل اختیار کی جائے تو ظاہر ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، سندیہ اسپد ہو جائے گی، مشکوک ہو جائے گی. وہ یہ بالکل ایک ریئل سچویشن بن رہی ہے کہ واقعی پکڑ گئے. ابھی تک کسی پہ لیک آؤٹ نہیں ہو رہا ہے کہ یہ بادشاہ ہے، یہ ان کا بھائی ہے. یہ چیز لیک نہیں ہو رہی ہے، اور کسی بھی تدبیر میں یہ چیز لیک ہو سکتی ہے. وہی جواب تو دیا میں نے آپ کو، وہی تو جواب دیا میں نے آپ کو کہ یہ رسک نہیں لینا چاہتے بھیجنے کا. اور مستقل رسوائی کے مقابلے میں یہ، جس کی وضاحت بعد میں ہو سکتی ہے، انہوں نے اپنے آپ تو کوئی الزام لگایا نہیں ہے اپنے بھائی کے اوپر، بعد میں وضاحت ہو گئی کی جا سکتی ہے. اور یہ سب کچھ میں شروع میں کہا تھا، یہ امر الہی ہو رہا ہے. اللہ جس چیز کا بھی حکم دے، اللہ تعالیٰ اگر آدمی کو سجدہ کرنے کا حکم دے تو وہ بھی کرنا پڑے گا، ورنہ آپ شیطان قرار پائیں گے اگر نہیں کریں گے. تو اللہ جو حکم دے نا وہ تو کرنا ہے. پیغمبر اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں. اور ہمارے نزدیک نیکی نام ہے اللہ کی ذات کا. خیر و شر کے وہ پیمانے جو دنیا مانتی ہے وہ نہیں. جی 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 میں نے کہا نا، سرکار جیسے بولتے ہیں، ہر ایک کو سرکار کا لفظ بولتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ وہ کسی خاص عہدے کا لفظ ہے. یہ ہر ایک کو عزیز ایک ایسا ہی سرکار یہاں بول دیا. سرکار آپ کہہ رہے ہیں، چیئرمین کو بھی سرکار آپ کہہ رہے ہیں، کمشنر کو بھی سرکار کہہ رہے ہیں، ڈی ایم کو بھی، سب کو سرکار کہہ رہے ہیں. تو اگر ایک جگہ کا آپ نے ترجمہ سرکار کا چیئرمین کیا ہے تو ہر جگہ چیئرمین کریں، ضروری نہیں ہے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.